السلام علیکم۔ آج کی کہانی سانولی بیوی۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ انعام میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ خوش شکل اور مہذب لڑکا تھا۔ میری ماموں کی کافی جائیداد تھی اور بزنس بیرون ملک تک پھیلا ہوا تھا۔ جب ہم ان کے گھر جاتے مجھے انعام کی زندگی پر رشک آتا تھا۔ وہ ایک شاندار محل نما گھر میں شہزادوں کی طرح رہتا تھا، جہاں نوکر چاکر ہمہ وقت اس کی ناز برداری کو حاضر رہتے تھے۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اتنی دولت و ثروت کے باوجود ماموں اور ممانی میں غرور نام کو نہ تھا۔ وہ خونی رشتوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور رشتوں کی قدر کو پہچانتے تھے۔ کسی بھی تہوار پر امی جان کو کبھی بھی نہ بھولتے۔ وہ ہم سے ملنے آتے اور ہم لوگوں کی دعوت کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھتے تھے۔ قیمتی تحفے تحائف دیتے اور بہت ہی محبت رکھتے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود والد صاحب کو جانے ان سے کیوں اللہ واسطے کا بیر تھا۔ وہ ان لوگوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ امی کی خوشی کی خاطر مارے بندے ملتے رہتے۔ شاید وہ ان کی دولت و ثروت اور شاہانہ زندگی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار تھے۔ ان کو ماموں کی کامیابی میں اپنی ناکامی نظر آتی تھی۔ بہرحال میں ان لوگوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ ممانی بھی مجھ کو بیٹی جیسا سمجھتی تھی اور انعام تو مجھ پر 100 جان سے فدا تھا۔ بچپن سے ہی ہماری ذہنی ہم آہنگی رہی تھی۔ جب ہوش سنبھالا تو یہ رشتہ خاموش محبت میں بدل گیا۔ انعام کی شدید خواہش تھی کہ میں اس کی دلہن بنوں۔ ماموں ممانی دل سے بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن ابو کی ضد اور ہٹ دھرمی آڑے آ گئی۔ مجھے امید تھی امی کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ ہم نے جو خواب دیکھا وہ پورا نہ ہوا، کیونکہ تایا زاد احمد سے میری منگنی ہو گئی۔ والد کی یہی خواہش تھی کہ میں تایا کے گھر رخصت ہو کر جاؤں۔ امی کی انہوں نے ایک نہ سنی، حالانکہ احمد مجھ سے شادی کا آرزومند بھی نہیں تھا۔ مجھ میں کوئی عیب نہ تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خوبصورت نہیں تھی۔ میرا رنگ گہرا سانولا تھا اور نین نقش بھی انتہائی واجبی سے تھے۔ امی جب پیار سے کلو کہہ دیتی تو میں برا مان جاتی اور پہرو روتی رہتی۔ مجھ پر کسی بھی رنگ کے کپڑے نہیں سجتے تھے۔ اس کے باوجود تائی کو میں پیاری لگتی تھی۔ ان کا کہنا تھا، کلو میں اتنی خوبیاں ہیں کہ اس کے ساتھ بہت اچھا گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن احمد کے دل میں یہ بات گھر کر چکی تھی کہ اس کا میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خاندان میں بہت کم لڑکیاں پڑھی لکھی تھیں، جبکہ میں BA پاس تھی۔ میری یہ خوبی بھی تائی کو اچھی لگتی تھی۔ جب منگنی کا وقت آیا تب احمد نے شدید مخالفت کی۔ اپنی ماں سے صاف انکار کر دیا کہ وہ ہرگز مجھ سے شادی نہ کرے گا، اور اگر زبردستی کروائی گئی تو میں بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ اس پر بھی ہمارے بزرگوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ ابو اور تایا نے سر جوڑ کر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ زیور بنوایا اور بری خریدی جانے لگی۔ دعوت نامے چھپنے چلے گئے۔ میں ہکا بکا اور حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ احمد روز ہی چیخم دھاڑ مچاتا، یہ شادی نہیں ہوگی، اور ادھر تمام برادری اور تعلق داروں میں شادی کے کارڈ تقسیم ہو چکے تھے۔ بزرگوں کی مستقل مزاجی ہو تو ایسی۔ ادھر ماموں ممانی اور انعام کو جب دعوت نامہ پہنچا تو وہ شدید حیران ہوئے۔ انہوں نے سوچا نہ تھا کہ ابو اتنی جلدی میری شادی کی تاریخ بھی پکی کر لیں گے۔ انہیں کانوں کان خبر نہ کی گئی تھی، حالانکہ امی کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں میں وہی تھے۔ میں رو رو کر ہلکان تھی۔ انعام میری زندگی کا خواب تھا۔ وہ باوجود میری دبتی صورت و شکل کے مجھ کو پسند کرتا تھا۔ یہ دلوں کے معاملے تھے،
لیکن میرے اور احمد کے انکار کے باوجود یہ شادی طے پا گئی۔ تائی جان کو میری خوبیوں پر جتنا اعتماد تھا، احمد کو اتنی ہی ان سے چڑ تھی۔ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد احمد غم سے بیمار پڑ گیا۔ قدرت نے مجھے یہ موقع فراہم کیا تھا، میں نے اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، کیونکہ میں اس شادی کو قبول کر چکی تھی۔ کئی راتیں اس کے سرہانے جاگ کر گزار دیں، اس پر بھی احمد کا دل نہ پسیجا۔ وہ مجھ سے انتہائی اہانت آمیز لہجے میں بات کرتا تو میں رو دیتی۔ میرے آنسو بہتے دیکھ کر اسے بڑی تسکین ہوتی تھی۔ اس کا بخار 15-20 دن بعد اترا تو وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے، اپنی مہندی والے ہاتھوں سے اس کے سارے کام خود کرتی، لیکن پھر بھی وہ میرے ہر کام میں کیڑے نکال دیتا۔ انسان کا حسن سلوک ہی اس کو اصل حسن بھی عطا کرتا ہے۔ شادی کے 1 مہینے بعد میں اس کو شاید بدصورت تو نہ نظر آتی تھی، مگر پھر بھی اس کی نفرت میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ جان بوجھ کر میرے ہر کام میں عیب تلاش کرتا تھا۔ اس کے اس قدر نفرت آمیز سلوک کرنے کی وجہ سے وہ جب بھلا چنگا ہوا تو میں بیمار پڑ گئی۔ میں جس کی بیماری پر واری صدقے تھی، اس نے بخار میں جلتی کا حال تک نہ پوچھا۔ کبھی میرے لیے بازار سے کوئی شے خرید کر نہ لایا اور نہ ہی کبھی دوائی کا پوچھا۔ میکے کا در تایا کے در سے جڑا ہوا تھا، لیکن مجھے میکے جانے کی اجازت نہ تھی۔ ویسے تو احمد کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ میں تایا کے ہاں رہوں یا اپنے میکے چلی جاؤں، لیکن میرے میکے جانے پر پابندی اس نے صرف اس لیے لگا رکھی تھی تاکہ میری تکلیفوں میں اضافہ ہو سکے۔ شکوہ شکایت میری عادت نہ تھی، کبھی والدین سے گلہ کیا اور نہ ہی فریاد کرتی تھی۔ لبوں پر مہر لگی تھی۔ وقت گزرنے لگا، انعام کی یاد آنکھوں میں آنسو لے آتی تھی، دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی، لیکن میں اپنے زخمی دل کو سمجھا چکی تھی کہ اب سب کچھ احمد ہے، وہی میرے سر کا تاج ہے۔ اب کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ ہے، خواہ وہ انعام ہی کیوں نہ ہو۔ 2 سال یوں ہی بیت گئے۔ اس عرصے میں ایک دن بھی میرے سرتاج نے مسکرا کر بات نہ کی۔ اس کی ہر خواہش کا خیال کیا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے اپنی بیوی تسلیم نہ کیا۔ خدا کی کرنی، جو ہستی سب سے زیادہ اس گھر میں میرا خیال کرتی تھی، اللہ نے اسے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تائی کی وفات کے بعد میں اپنے شوہر کے گھر میں عدم تحفظ کا شکار ہو گئی، کیونکہ احمد اب اور بھی زیادہ بدلحاظ ہو گیا تھا۔ اپنی والدہ کا جو لحاظ تھا وہ جاتا رہا۔ تایا بزنس میں مصروف ہوتے، گھر سے باہر ہی رہتے۔ مجھے اکیلی دیکھ کر احمد نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ 2 سال سے میرے حواس پر جو بوجھ تھا وہ اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ تب میں نے بھی زبان کھولنا شروع کر دی اور آگے سے ان کی ہر بات کا جواب دینا شروع کر دیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں گی۔ بات بات پر مار پیٹ شروع ہو گئی۔ بالآخر میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ اگر تم مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو پھر مجھے جانے دو۔ اس طرح جبر کے ساتھ زندگی گزارنے سے مر جانا اچھا ہے۔ میری دن رات کی اطاعت اور تابعداری بھی آپ کا دل نہ جیت سکی، تو پھر آپ مجھے آخر آزاد ہی کر دیں۔ اس نے جواب دیا، کبھی کا تم کو آزاد کر دیتا، مگر یہ سوچ کر طلاق نہیں دی کہ میرے بغیر نہ رہ سکو گی، زندہ درگور ہو جاؤ گی، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے۔ تبھی خود پر ظلم کرتا رہا اور تم کو برداشت کرتا رہا۔ پھر یہ بھی سوچتا تھا کہ شاید تم کو مجھ سے محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو تم مجھ سے شادی کیوں کرتی، جبکہ تم اچھی طرح جانتی تھی کہ میں تم سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم جیسی کالی اور بدصورت لڑکی کو مجھ جیسے خوبصورت لڑکے سے تو محبت ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہیں اپنی بیوی کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ احمد کا تکبر اور نخوت بھرا لہجہ سن کر میرا سر ہی گھوم گیا اور میں نے اسے کہا، احمد، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔
میں صرف ابو اور تایا تائی کے لیے نباہ کر رہی تھی۔ مجھ کو تم سے بالکل بھی محبت نہیں ہے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ میں اب 1 منٹ بھی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ احمد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس قدر منہ پھٹ ہو جاؤں گی۔ وہ کچھ حیران سا ہوا اور گویا ہوا، اگر طلاق دے دوں گا تو کدھر جاؤ گی؟ چچا بیمار رہتے ہیں اور چچی کی حالت اچھی نہیں ہے۔ میں نے غصے سے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں اللہ سے اچھی امید رکھتی ہوں، آپ بس میرا فیصلہ کر دیں۔ گویا تم خود منہ سے طلاق مانگ رہی ہو، احمد نے جواب دیا۔ میں بے حد غصے میں تھی۔ میں نے کہا، آپ ایسا ہی سمجھ لیں، میں 2 سال سے اتنی تذلیل برداشت کرتی رہی ہوں، لیکن آپ کا دل ذرا سا بھی نہیں پسیجا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ علی کا میٹر 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے کہا، تو جاؤ پھر، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور نکل جاؤ اس گھر سے، تمہیں طلاق کے کاغذ جلد ہی مل جائیں گے۔ مجھے اس آخری ستم کی امید نہ تھی، اس لیے میں بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ طلاق دے کر احمد بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑے فخر سے کہا، اب دیکھتا ہوں کیسے گزارو گی میرے بغیر زندگی، دنیا تمہیں جینے نہ دے گی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ خدا جانے کہاں سے جرأت آ گئی، اور میں نے بھی اس کو منہ پھاڑ کر جواب دیا، آج سنو احمد، میرے ماموں کا بیٹا انعام کروڑ پتی ہے، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے، اور تم سے پہلے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں ماں باپ کی لاج نبھا رہی تھی، اب دکھاؤں گی کہ اچھی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ میری قسمت پر تم رشک کرو گے، تم نے میری نہیں اپنی دنیا برباد کی ہے۔ احمد پر میرے الفاظ بجلی بن کر گرے، اب وہ سکتے میں تھا۔ میں نے اپنے تو جوڑے کپڑے بھی نہ لیے اور ویسے ہی گھر سے نکل کر اپنے والد کے گھر آ گئی۔ ان کو بتا دیا کہ آپ کے بہت ہی پیارے بھتیجے نے مجھے آخر طلاق دے ہی دی ہے۔ وہ رونے لگے، ان کو اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے امی اور ابو دونوں کو تسلی دی کہ ہمارا وارث اللہ ہے۔ میں نے ابو سے کہا، ابو روئیے مت، رونے کا یہ مقام نہیں ہے، رونے کا مقام تو وہ تھا جب آپ نے زبردستی میری شادی احمد کے ساتھ کر دی تھی، اور آپ جانتے تھے کہ نہ میں اس شادی پر راضی ہوں اور نہ ہی احمد۔ یہ جبر ہم دونوں نے آپ کے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے برداشت کیا تھا۔ امی نے والد کو سنبھالا اور 6 ماہ گزرنے کے بعد ماموں کے پاس گئی اور تمام ماجرا کہہ کر تعاون کی درخواست کی۔ انعام کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ ماموں نے انعام سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ماہرخ میری پھپھو کی بیٹی ہے، میں اپنی پھپھو کی خالی جھولی میں مرادوں کے پھول ضرور ڈالوں گا اور ماہرخ کو زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میرا نام سن کر اس کے دل میں محبت کے چراغ پھر سے جل اٹھے تھے۔ یوں میں ایک متوسط گھرانے سے نکل کر محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ ایک امیر کبیر گھرانے کی فرد بن گئی۔ انعام نے جو کچھ کہا تھا کر کے دکھایا، مجھے زندگی کی ہر خوشی دی۔ پچھلے سارے غم بھلا کر میں نئی دنیا کی خوشیوں میں کھو گئی۔ ایک بار احمد نے مجھے انعام کے ہمراہ دیکھا تو بجھ کر رہ گیا۔ انعام مجھے شاپنگ کروانے کسی مال میں لے کر گئے تھے، اتفاق سے وہ بھی سامنے نظر آ گیا۔ میں اچھے اور قیمتی لباس میں تھی، محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ تھی اور میری گود میں میرا بچہ بھی تھا۔ انعام کی محبت نے مجھے اعتماد ہی نہیں، ایک نیا رنگ و روپ بھی عطا کر دیا تھا۔ مجھے خوش و خرم اور اپنے نئے جیون ساتھی کے ہمراہ دیکھ کر اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ ایسا محسوس ہوا کہ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی ہے اور پھر اس کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے دیکھا کہ انعام میرے ناز اٹھا رہا ہے اور میں پھولے نہیں سما رہی۔ اس کے بعد احمد کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بجھے ہوئے چراغ کی مانند ہو گیا تھا۔ امی مجھے بتاتی تھیں کہ احمد کو دنیا کی کوئی عورت نہیں بھاتی۔ وہ ہر ایک کو کہتا ہے کہ ماہرخ بہت ہی اچھی بیوی تھی۔ تایا نے اس کو بہت سی اور لڑکیاں دکھائی ہیں، لیکن وہ کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ وہ میرے جانے کے بعد اس قدر میرے لیے تڑپے گا، مجھے اس بات پر حیرت تھی۔ نہ جانے یہ محبت کی کون سی قسم تھی جس نے جدائی کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔
لیکن مجھے احمد کی محبت سے کوئی دلچسپی نہ تھی، کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک مجھے 3 بچے عطا کر دیے تھے، اور میں انعام کے ساتھ اپنی زندگی کی مسرتوں میں گم ہو چکی تھی۔